اب میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ استاد محترم حضرت الاستاذ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر امیر شریعت بہار اڑیسہ جھارکھنڈ رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم تمام لوگوں کو محظوظ اور مستفیض کریں اور اپنی دعا سے اس پروگرام کا افتتاح فرمائیں. حضرت دامت برکاتہم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں اس شعبے کے بارے میں بات کرنے بیٹھے ہیں جو آج کی اہم ضرورت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحافت کا پس منظر ہندوستان میں خاص کر کے اور پوری دنیا میں بالعموم ایک عجیب دور سے گزر رہا ہے. جس چیز کو آج ہم لوگ صحافت سمجھتے ہیں وہ یقیناً صحافت نہیں ہے. آپ لوگ میں سے کچھ حضرات جو پرائم ٹائم وغیرہ کو دیکھتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں ان کے سامنے ابھی بہت ڈھیر سارا مدعا گزرا ہے، جیسے کہ رفال کا مدعا تھا، یا جب نیا نوٹ بندی ہوئی تو کسی صحافی نے اس میں نینو چپ ڈھونڈ لیا تھا 2000 کے نوٹ میں. یہ بتاتا ہے کہ صحافت ایک برے دور سے گزر رہی ہے. اکثر ممالک میں جو صحافت کا جو ماحول ہے اس میں لوگ عصبیت کے بھی شکار ہیں اور تعصب کے بھی شکار ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اخبار جو نکلتا ہے اس میں کم از کم 3 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں. ایک تو وہ خبر ہے جو آپ پڑھتے ہیں، پھر ایک تجزیہ ہے جو اس میں شائع ہوتا ہے یا نیوز میں آتا ہے، اور پھر ایک اداریہ ہے. آج کے لوگ اداریے کو خبر سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. اداریہ خبر نہیں. تو خبر کیا چیز ہے، تجزیہ نگاری کیا چیز ہے، اور اداریہ کیا چیز ہے، اس کے فرق کو سمجھنا چاہیے. اور آپ میں سے بہت سے حضرات جو کہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو یہ بات پتہ ہوگی. میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، خبر جب لکھتے ہیں تو اس میں 6 کاف کی ضرورت پڑتی ہے. 6 کاف کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس 6 کاف کا کیا مطلب ہے؟ 6 کاف اگر مجھے یاد رہا تو پہلی چیز ہے، اگر کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی تقریب ہوئی ہے، کسی کا قتل ہو گیا ہے، یا پرائم منسٹر نے کچھ کہا ہے، جو بھی بات ہے، جو بھی چیز ہے جس کے بارے میں بتانا ہے، اس میں کم از کم 6 کاف ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں بتانا چاہیے. یہ ہے خبر. اب 6 کاف کیا چیز ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ کب ہوا، یہ کس نے کیا، کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں ہوا. 6 کاف. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ 6 کاف کو یاد رکھیں تو آپ ایک نیوز رپورٹر بن سکتے ہیں. اچھا، نیوز رپورٹ لکھنے میں یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کو 100% آبجیکٹیوٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ 100% آبجیکٹیوٹی ناممکن ہے. یعنی خدا نخواستہ کسی کا قتل ہو گیا ہے تو آپ یہ نہیں، آپ اس میں خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ کو اس میں غم کا اظہار کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور جیسے ہی آپ غم کا اظہار کریں گے آپ آبجیکٹیو نہیں رہے. تو اتنا فرق چلتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس میں اس رپورٹ کو کرنے میں تعصب کی بات آ گئی ہے.
آپ کے سامنے ایک بہت مشہور واقعہ ابھی گزرا تبلیغی جماعت کا معاملہ، بس اتنا سا تھا، اس میں 3 مہینے یا پتہ نہیں کتنے مہینے لوگوں نے رپورٹ چلائی، اور یہ بالکل تعصب کی بات تھی۔ اچھا، تعصب جو ہے وہ ایک طرف تو سچ ہے اور دوسری طرف جھوٹ ہے، سچ کا عکس جھوٹ ہے، الٹا جھوٹ ہے۔ پھر ایک طرف آپ کی انفارمیشن ہے جو صحیح ہے، جو معلومات ہے جو صحیح ہے، اور دوسری طرف پروپیگنڈا ہے جو تعصب ہے۔ ایک آج کے زمانے میں ہو یہ رہا ہے کہ انفارمیشن جو سچ ہے اس کی چند باتوں کو لے کر کے ایسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ یعنی سچ ہے، جبکہ حقیقتاً وہ تعصب ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہوا وہ یہ ہوا۔ اب جو دوسری چیز ہے تو خبر کا جو یہ عنصر ہے کہ خبر جب آپ کو دینی ہے تو آپ کو خبر سچ دینی ہے۔ اب جب آپ نیوز رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں تب آپ کو ایک چیز، ان چیزوں کے علاوہ چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہر جگہ جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے، جہاں یہ حادثہ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں خبر دینی ہے، وہاں پر آپ نہیں ہوں گے۔ تو آپ خبر کو جمع کرتے ہیں، پھر خبر کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں، پھر شائع کرواتے ہیں۔ یہ چاروں کام بہت سوچ سمجھ کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس میں اسلامی پرنسپل بھی شامل ہے۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کے دوست یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ رات میں یہاں سے وہاں گئے اور وہاں سے وہاں گئے اور پھر واپس آ گئے، اور اس سے پہلے کنڈی لی رہی، تو انہوں نے کیا کہا؟ جھوٹ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہے، اگر انہوں نے کہا تو سچ، تصدیق، ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نیوز کو جمع کرتے ہیں جہاں آپ موجود نہیں تھے تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ راوی کون ہے، بتا کون رہا ہے، کیا اس سے یہ خبر لی جائے یا نہیں لی جائے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر آپ ایسے راوی پر اعتبار کر لیں گے جو جھوٹا مشہور ہے تو بات ختم ہو گئی، آپ چاہے جتنی بھی سچی خبر دیں اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ نے خبر لے لی ایک سچے راوی سے، اس کا انٹرپریٹیشن آپ نے کیسے کیا ہے، یعنی دو آدمی، ایک نے ایک کا قتل کر دیا ہے، اب وہ قتل جو ہے قتل ثابت ہے، لیکن ایک قتل وہ ہے جو بے پناہ ظالمانہ ہے، اور ایک قتل وہ ہے جو دفاع میں کیا گیا، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے جو آپ کے گھر کے اندر گھس آیا ہے اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو چھرا مار دیا ہے۔ آپ قاتل تو ہیں لیکن آپ کا قتل دوسرے نوعیت کا ہے، نسبتاً اس کے کہ آپ تلوار لے کر کے روڈ پر گئے ہیں اور آپ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی کا قتل کر دیا ہے۔ دونوں دو مختلف نوعیت کی چیز ہے، لیکن آپ کو جو خبر ملی ہے نیوز رپورٹر کی حیثیت سے، اس کی تعویل کرنا، اس کو سمجھنا ایک مختلف عمل ہے جو آپ کو اس کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے۔ تو نیوز کو صرف اس کے جو آپ سے کہی جا رہی ہے، جسے ہم لوگ فیس ویلیو کہتے ہیں، اس پہ نہیں کہہ سکتے، اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس میڈیم میں وہ شائع ہوگی، کہاں، کس چینل پر وہ جا رہی ہے۔ اگر آپ کا چینل معتمد نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی، کوئی اس کو دھیان نہیں دے گا۔ یعنی آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 9 بجے کی نیوز آتی ہے اس کو دیکھ کر کے چینل ہی بند کر دیتے ہیں، اس چینل میں سن نہیں ہے نا، اس چینل میں سن نہیں ہے، یہ خرافات اس چینل پر ہوتی ہے، تو باتیں نہیں سننی اس کی۔ تو اگر آپ نے ایسے میڈیم کو چنا ہے تو آپ کی نیوز کا جو حشر ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کیریکٹرسٹکس، 2 صفت ایسی ہے جس کو ہم لوگوں کو اپنی، خاص کر کے صحافی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ صرف صحافی، ہر ایک انسان کو، اور خاص کر کے مسلمان اور خاص کر کے صحافی اتارنے کی ضرورت ہے، اور وہ سب سے مشہور ہے صادق اور امین، صادق اور امین۔ اگر یہ 2 صفات آپ کے اندر نہیں ہیں اور آپ صحافی بننے جا رہے ہیں تو کچھ غلط کام ہے۔ آپ کو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صادق بھی بنیں اور امین بھی بنیں، کیونکہ یہ دونوں چیز کی بے پناہ ضرورت پڑے گی اس کام میں۔ اب دوسری نوعیت پر آتے ہیں جو چیزیں چھپتی ہیں، وہ ہے تجزیہ۔
تجزیہ مقارنہ ہے، دو چیزوں کے بیچ میں مقارنہ ہے۔ آپ لوگ تجزیہ ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، اس میں ایک طرف کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، ایک طرف کے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ 64 لوگ بیٹھے ہیں، 32 ادھر لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تجزیہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، کوشش ہے جو ناکام ہے، اور کالم نگار جب تجزیہ کرتے ہیں ایک ہی آدمی کو وہ لکھ رہا ہے۔ تجزیہ میں جو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کی، یعنی آپ کسی چیز کے جزوی حصے کو اس سے الگ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے، اور اگر سمجھ سکتے ہیں تو پھر اس کا مقارنہ صحیح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تب آپ ایک اچھے تجزیہ نگار ہو سکتے ہیں، دو چیز کا مقارنہ اچھا کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ ضرورت ایمانداری کی پڑتی ہے۔ اکثر اس طرف کے لوگ تجزیے میں ایک طرف کا ساتھ دے دیتے ہیں، اور اس طرف کے لوگ ایک طرف کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ اس میں بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ضروری ہے، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کا ساتھ دینا ضروری ہے، اور یہ دونوں غلط ہیں۔ تجزیے میں صرف اور صرف حق کا ساتھ دینا ضروری ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ تجزیہ کر کیوں رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ حق کا ساتھ دے کر کے ملے گی۔ اگر مسلمان نے کوئی ظلم کر دیا ہے تو ظلم کو ظلم کہنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان کے ظلم کو چھپا جائیں، اس کے ظلم کو ظلم کہنا بھی ضروری ہے، اور کسی غیر مسلم نے ظلم کر لیا ہے تو اس کے ظلم کو بھی ظلم کہنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہم لوگوں سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہ ان لوگوں سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے، دونوں میں سے لوگوں میں سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں الحمدللہ رب العالمین جو صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں بننا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، انشاءاللہ تب آپ اچھے تجزیہ نگار ہو سکتے ہیں۔ اب جو تیسری جو چیز ہے وہ ہے اداریہ۔ اداریہ وہ چیز ہے جہاں آپ وہ فریڈم لے سکتے ہیں، وہ فرصت لے سکتے ہیں جس سے کہ آپ اپنی فکر لکھ سکیں۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ نیوز کو رپورٹ نہیں کر رہے، کہاں کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، اس کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں رہی۔ یہاں آپ اپنی خواہشات، اپنی مرضی لکھ سکتے ہیں، اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں میں اس مسئلے میں ایسا سوچتا ہوں۔ جب تک کہ یہ اداریے کے کالم میں چھپ رہا ہے، اس کا عنوان لکھا ہوا ہے کہ اداریہ ہے، یہ آپ کا اوپینین ہے، تب تک وہ صحیح ہے۔ لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ اوپینین نیوز میں چھپ رہا ہے، اوپینین اداریہ نیوز میں چھپ رہا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ تمام پرائم ٹائم نیوز جو ہے وہ حقیقتاً اداریہ ہے۔ آج ابھی جو آج ہو رہا ہے، میں 20 سال پہلے کی بات نہیں کہہ رہا، جو آج ہو رہا ہے وہ اداریہ ہو رہا ہے، جو نیوز کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو آپ کو صحافی کے نقطہ نظر سے یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ تمام لینس کلیئر ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس نقطہ نظر سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے آج کا ہندوستان کی جو نیوز کا لینڈسکیپ ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کی، نیوز کی جو اہم نکات ہیں اس کے بارے میں بات کی۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جامعہ رحمانی میں یہ شعبہ کیوں قائم کیا گیا ہے۔ جامعہ رحمانی میں شعبہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کیونکہ حقیقتاً صحافت کا مقصد ایک اچھی یا ایک بہتر دنیا کو بنانا ہے۔ میں نے اچھی سے بہتر کہا، اس میں ایک وجہ ہے۔ اچھے کا تعلق، اچھائی کا تعلق وہ ہر وقت سے مرتبط ہوتا ہے۔ اچھائی کا تعلق وقت کے حساب سے ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ اچھائی یہ سمجھی جاتی تھی کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے مار دیا تو آپ تلوار لے کر کے نکلیں اور اس کے خاندان کے 5 افراد کو مار دیں، یہ قوت سمجھی جاتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا تمام عصبیت میرے گھر کے نیچے، ختم کر دیا اس کو، وہ اچھائی نہیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اسلام نے اچھائی کو ڈیفائن کیا کہ اچھائی کیا چیز ہے۔ اب اس اچھائی پہ ہم لوگوں کو آگے بڑھتے رہنا ہے، لیکن کیا اچھائی اپنی حتمی صورت میں حاصل کی گئی ہے؟
اس لیے میں نے بہتر کہا۔ ہم لوگوں کو دنیا ملی ہے، ابھی ہم آج کے سیاق میں زندہ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ابھی جس حال میں ہم زندہ ہیں اس حال کو کم از کم ایک لیول بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایک لیول کو بہتر کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے بعد پھر اس کو ایک لیول اور بہتر کر دیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو صحافت کا پورا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو ایک لیول بہتر کر دیا جائے۔ وہ کیسے کیا جائے؟ وہ معاشرے کو باخبر بنا کر کے۔ جب معاشرہ باخبر ہوتا ہے تب وہ اچھے فیصلے لے سکتا ہے، تو آپ لوگ جامعہ رحمانی کا مقصد اس کے پیچھے یہی ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، آپ کا ایک نقطہ نظر ہوگا، اس نقطہ نظر کو آواز ملنی چاہیے اداریے کی صورت میں، پھر اس نقطہ نظر کو ایک اور آواز ملنی چاہیے تجزیے کی صورت میں، پھر اس نقطہ نظر کی مدد دے کر کے جب آپ نیوز رپورٹ لکھیں گے تب بات لوگوں تک صحیح پہنچے گی انشاءاللہ۔ تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اچھا نہیں، یہ آدمی گھر میں گھسا تھا قتل کرنے کے لیے، بات سمجھ میں آئی؟ تب یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ آدمی گھر میں گھسا تھا قتل کرنے کے لیے، تب اس کا قتل ہوا ہے۔ ابھی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ روڈ پہ آدمی نے نکل کے مار دیا ہے، بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ گھر میں گھسا تھا تب قتل ہوا ہے، فرق ہے۔ تو بات کو صحیح آپ صحافی اس لیے بن رہے ہیں کہ آپ حق کو قائم کر سکیں، حق کی بات کر سکیں، لوگوں کو مطلع کر سکیں، لوگوں تک صحیح خبر پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ چند باتیں آپ کے ماحول کے سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کچھ حضرات جب بھی کوئی نئی چیز قائم کی جاتی ہے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وقت کر دیا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہاتھ میں ٹرائی پاڈ لے کر کے چلے جا رہے ہیں، کیوں چلے جا رہے ہیں، کیمرہ ہاتھ میں ہے کیوں چلے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 1000 خدشات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے۔ میں آپ تمام حضرات کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیم جو ابھی پڑھ رہی ہے اور پھر تجربہ بھی کر رہی ہے، یعنی صرف تھیوری نہیں پڑھانا ہے، تجربہ بھی کرنا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جب یہ ٹیم جاتی ہے اور آپ کو مائکروفون دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بائٹ دے دیجیے، یعنی کچھ کہہ دیجیے اس مسئلے پر، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کو ان سے وقت مانگ کر کے اس پہ تیاری کرنی چاہیے اور پھر بائٹ دینی چاہیے تاکہ آپ کو کیمرے کے سامنے بولنا آئے۔ آپ میں سے اکثر لوگ کیمرے میں دیکھتے ہیں اور ہماری طرح کے دکھنے والے لوگ داڑھی اور ٹوپی میں ہیں، وہ کیمرہ آتے ہی کچھ کے کچھ ہو جاتا ہے، بولنا کچھ تھا کہہ کچھ نہیں، میں بھی شامل ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ لوگ کو ایسا نہیں بننا، آپ کو ہم سے بہتر بننا ہے، آپ کو ہم سے بہتر بننا ہے۔ آپ ہمارے اصدار الثانی، ہم لوگ اگر اصدار الاول ہیں تو آپ ہمارے اصدار الثانی، آپ کو ہم سے بہتر ہونا ہے۔ تو آپ کو پریکٹس کرنی ہے کہ کیمرے کے سامنے کیسے بولتے ہیں، کیمرے کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں، سوال کرنے والا جو ہے اس کی نیت کیا ہے یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ خاص کر کے آج کے پولیٹیکلی چارج ماحول میں اگر آپ نے سوال کی نوعیت کو نہیں سمجھا تو وہ تو آپ کو چیر پھاڑ کر دے گا۔ تو پریکٹس کہاں کریں گے؟ یہ جگہ ہے پریکٹس کرنے کی جہاں آپ مٹا سکتے ہیں، لیکن ایک دفعہ انٹرنیٹ پہ چڑھ گیا تو مٹے گا نہیں، چاہے کتنا بھی ڈیلیٹ کر لو، ٹھیک ہے نا؟ تو مٹانے کی صلاحیت جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو چاہیے کہ پریکٹس کریں۔ جب لوگ آپ سے آ کہیں کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیجیے، کچھ بتا دیجیے، کچھ سمجھا دیجیے، تو اس کا فائدہ اٹھائیے اور بتائیے، سمجھائیے تاکہ آپ کو کیمرہ ہینڈل کرنا آئے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اس تجربے میں لگے ہوئے ہیں ان کی ہمت بڑھائیے تاکہ اچھا کام کر سکیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ آپ نے تمام اپنے اساتذہ سے باتیں سنی، بہت قیمتی باتیں سنی، اسلامی نوعیت سے سنی۔ اخیراً اگر آپ لوگ کو اس سے صرف ایک چیز یاد رہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو صادق اور امین بنے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔
آئیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس شعبے کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.